اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے کسی کو کھڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے سچائی کی طرف، حق بات کی طرف۔ تو بہت ہی قلیل تعداد ہوتی ہے جو اس ملہم کا فیصلہ مانتی ہے، وہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کافروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ ایک بڑی اصولی بات اللہ نے یہاں بیان کی ہے یا اپنی سنت بیان کی ہے کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مامور کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس کی نشانی بتائی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ ان کو یہ اجر عطا کرتا ہے کہ وہ تاریکی سے روشنی کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں، اور طاغوت کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، طاقت، اقتدار، قوت، دولت، مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ طاغوتی طاقتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا ان کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ طاغوتی طاقتیں ان کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں پر ایمان لانے والے ظلمت سے نور کی طرف جاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ نور سے ظلمت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ قرآن نے اصول بیان کیا ہے، اور اب ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ کا کوئی مامور آتا ہے تو کیا ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں آگے چل کر 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے والی ہیں ایمان لانے والوں کو، اور 5 ایسی علامات بتاؤں گا جہاں پر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوتا ہے وہ نور سے ظلمت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور موجودہ حالات میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کون ظلمت سے نور کی طرف جا رہا ہے اور کون نور سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے۔ مگر یہ 5 علامتیں بتانے سے پہلے میں ایک اور بات کی طرف سامعین کو توجہ دلانا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے،
کیونکہ اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی الہام یافتہ شخص معمور نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کان الناس امتً واحدۃ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، کہ لوگ ایک امت واحدہ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کوئی بس اپنے راستے پہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ مبعوث کر دیتا ہے نبیوں کو جو خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، اور ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں وہ کھول کھول کر اس اختلاف کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کسی نبی کے آنے سے دو گروہ کا بھی ہمیں تصور مل جاتا ہے کہ دو گروہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ایک اور آیت سے بھی ملا کے دیکھیں تو یہی صورتحال نظر آئے گی، اور وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ کے مامور نے آ کر ان کو ہدایت دی، پاک کیا، حکمت سکھائی، اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان ایک بھٹکی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی وہی پا کر ان کو ایک سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، تو اس وقت بھی دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک وہ جو اس مامور کی بات مان لیتے ہیں، ایک وہ جو اس کی بات نہیں مانتے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہی بات قرآن شریف میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پھر قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کے اپنے اپنے خیالات اور عقائد پہ چلے گئے، ہر ایک نے اپنے راستہ بنا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخص کو بھیجا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ انہوں نے بھی آ کے جب ان کو اس گمراہی میں دیکھا تو ان کو خدا تعالیٰ کا پیغام دیا، حق بات بتائی۔ مرزا صاحب کے ہاں دو بہت بڑی باتیں ہیں، ایک یہ کہ خدا زندہ ہے اور بولتا ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر نازل ہونے والے بہت سے الہامات کو شائع کرایا، اپنے اخبارات میں بھی اور انڈیا میں چھپنے والے دیگر اخبارات میں بھی ان کی تشہیر کی، تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ یہ الہامات مجھ کو ہوئے تھے۔ اور دوسرا انہوں نے جو غلط عقائد تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لینا یا آسمان پر سمجھ لینا، ان کی طرف توجہ دلائی۔ تو یہ کیونکہ غفلت، گمراہی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا ایک نمونہ تھا، ایک رنگ تھا، اس کو مرزا صاحب علیہ السلام نے آ کے ہدایت کا رستہ بتا دیا۔ اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کثرت سے انکار کرنے والے تھے۔ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود مرزا صاحب پر جو ایمان لائے، ان کے جانے کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ کس غفلت
اور تاریکی کی طرف چل پڑے یا ان کو چلا دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے اللہ کے تائید یافتہ شخص پر، تو وہ نور سے ظلمت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت 5 وہ علامات بتاؤں گا جہاں مرزا صاحب کی جماعت ہی نور سے ظلمت کی طرف بھیج دی گئی، اور پھر اس کے بعد اگلی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو مامور آیا وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو اس پر ایمان لانے والوں کو نور کی طرف لے گئیں ظلمت سے۔ جس جماعت کو مرزا صاحب علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس جماعت میں ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 نمایاں گروپس میں تقسیم ہو گئی۔ ایک انتظامی ڈھانچہ اور اس کے عہدے داران، جس میں سب سے اوپر خلیفہ کا ایک عہدہ بنایا گیا، اور دوسرا عام عوام۔ اس وقت میں اس ڈھانچے کی، جسے خلافتی ڈھانچہ کہا جائے گا، اس کی بات کرتا ہوں کہ وہ کس طرح غلط باتوں کی طرف گئی اور جماعت کو بھی انہی غلط خیالات کے پیچھے لگا دیا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس چیز کا انکار کر دینا کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی کو روح القدس کی تائید سے کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ جو خلافتی کمیٹی ہم نے بنائی ہے وہ قیامت تک خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ نے کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ یہ بات قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ قرآنی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، انا اوہینا الیکا کما اوہینا من قبل کر رسول، ہم نے اسی طرح تیری طرف وحی کی جس طرح تجھ سے پہلے نبیوں پر کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اسی سنت کے تحت خود مرزا صاحب علیہ السلام اللہ سے وحی و الہام پا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اسی سنت کے تحت اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے یہ لکھوایا تھا کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یعنی وحی و الہام کے سلسلہ کو جاری رکھا تھا قرآن نے بھی، اور خود مرزا صاحب کی تحریرات اور ان پر نازل ہونے والے الہامات آئندہ آنے والے وجود کی خبریں دیتے ہیں جو وحی و الہام سے کھڑا ہوگا۔ مگر خلافتی ڈھانچے نے اس کو بالکل بدل دیا،
یعنی اللہ کی تعلیم قرآن کے خلاف چلے گئے، رسول کی وسلم کے فرمودات کے خلاف چلے گئے، اور خود مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات جو آئندہ آنے والے روح القدس کی تائید سے کھڑے ہونے والے کی خبریں دے رہے تھے، ان سب کے انکاری ہو گئے۔ اور ابھی بھی ہر کوئی جو احمدی ہے یہ جان سکتا ہے کہ یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ خلافت تا قیامت، اور یہی کمیٹی قیامت تک جن افراد کو منتخب کرے گی وہی خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہوں گے۔ خدا کسی کو وحی و الہام سے کھڑا نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس گمراہی کی طرف پوری جماعت کو دھکیل دیا گیا۔ معصوم ذہنوں میں یہ باتیں راسخ کر دی گئیں، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ دراصل اس کا خلاصہ اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ جس شرک کو، جن کعبہ میں گڑے ہوئے بتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے فتح مکہ کے موقع پر توڑ کر گرا دیا تھا، باہر پھینک دیا تھا، انہی بتوں کی کرچیاں کٹھی کر کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک خلافتی بت تراشا، جس کو خدا کا بنایا ہوا نمائندہ کہا گیا، اور اس کو چندے کے چڑھاوے چڑھانے اور اسی کی تعظیم کے لیے پوری جماعت کو دھکیل دیا۔ تو شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ جو اللہ کے مامور کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ نور سے ظلمت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اولاد نے ہی، جو کہ مرزا صاحب ایک عظیم روحانی اور نورانی وجود تھے، ان کی تعلیم کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ظلمت اور تاریکی کی طرف سفر کیا، اور جماعت کو بھی اپنے پیچھے لگا دیا، گمراہ کر دیا۔ اسی کو ہم ایک اور رنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کے ساتھیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور انہیں اس جنت سے نکال دیا جس میں وہ رہتے تھے۔ بین ہی آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب بھی ایک آدم تھے جنہوں نے ایک جنت بنائی، لیکن ان کے بیٹے نے اس جنت سے اس جماعت کو نکال دیا جس میں مرزا صاحب جماعت کو داخل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طریق سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وہ پیش گوئی جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کہ ماضی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کو اگر ہم تحقیق کی نظر سے دیکھیں تو ہم اس واقعے پر ایمانی طور پر مانتے ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی و الہام اللہ سے خبر پا کر بتایا کہ ماضی میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، مگر آج ہم یقین کی آنکھ سے وہی واقعہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ دعا تھی جو چلہ کشی کے دوران کی گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان مانگا گیا تھا۔ تو آدم کا واقعہ
ایک ایمانی بات ہے جس پہ تمام مسلمان جس کو مانتے ہیں، لیکن جو مرزا صاحب علیہ السلام نے نشان مانگا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح وہی واقعہ یہ رونما ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کو اس جنت سے نکال دیا گیا. یعنی جنت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کیا جائے، لیکن جب خود ہی بت بنا دیے جائیں اللہ کے راستے میں تو پوری قوم کو گمراہ کر دیا. اور یہی میرا مقصد تھا یہ آیت قرآن کی پیش کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہوتا ہے، انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اللہ کے مامور کو نہیں مانتے وہ نور سے ظلمت کی طرف چلے جاتی ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں بڑی صاف دکھاتا ہے کہ جماعت کو خلافتی ڈھانچے نے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا، اور قرآن کی یہ پیش گوئی بڑی صاف ہمیں نظر آتی ہے کہ پوری ہو رہی ہے، نظر آتی ہے. پھر دوسری علامت جو جماعتی انتظامیہ کی ہے، جو نور سے ظلمت کی طرف لے جانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو منہ سے حکم و عدل کہیں گے، مگر عملاً مرزا صاحب علیہ السلام کے فیصلوں کے خلاف چلیں گے. مرزا صاحب علیہ السلام الوصیت میں صاف لکھ گئے تھے کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اور اس انجمن کو مقتدر قرار دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی انجمن کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے رد کر دیا، اور خود کیونکہ اقتدار کی خواہش تھی اس کو ناجائز طریقوں سے پورا کیا، اور مرزا صاحب علیہ السلام کو منہ سے حکم و عدل کہتے گئے مگر عملاً ان کا انکار کرتے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری علامت جو گمراہی کی طرف لے گئی، وہ یہ تھی کہ اپنے انتخاب کے 28 دن بعد 12 اپریل 1914 کو مجلس شورا بلا کر اپنے تئیں مسلم معود ہونے کا اعلان کروایا 150 علماء سے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب اللہ نے کوئی وحی و الہام سے ان کو خبر نہیں دی تو 150 علماء سے جھوٹ کیوں بلوایا گیا؟ اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے دور میں ہی اس موعود وجود کا ایک انتظار تھا. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو یہ تھا کہ اگر وہ موعود وجود ظاہر ہو گیا تو میں نے یہ جو ناجائز اقتدار پر قبضہ کیا ہے یہ تو میرا سب ہاتھ سے جاتا رہے گا، میری تو ساری کوششوں پر پانی پھر جائے گا، اس لیے بہتر ہے خود ہی وہ دعویٰ کر دو، نہ رہے بانس تو نہ بجے بانسری. یہ والی صورتحال پیدا کر دی انہوں نے، اور لوگوں کو، سادہ دل لوگ، ان کو کیا پتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو جو لوگ جانتے تھے، اہل علم تھے، انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھا دیے، تو پھر اس بات کو گول مول کر کے یہ گمراہی کی بنیادیں وہ رکھ گئے، اور آج تک جماعت وہی مسلم معود انہی کو مانتی آ رہی ہے. اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا 12 اپریل کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی
दिन 12 अप्रैल 1914 को मुंह से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को हक़ अदल मानने वाले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है फैसलों में, उसको काट दिया जाए और उसकी जगह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन का नाम लिखा जाए कि उनका फ़ैसला कतई और हतमी होगा। ये स्टेप भी देखें किस कदर चालाकी है इसमें, अल्लाह का तक़वा कहीं भी नहीं नज़र आता। इससे वजह ये थी कि वो जो फ़ैसले लिखे गए थे, उन फ़ैसलों की रूह से अंजुमन ही जानशीन थी। इसलिए मिर्ज़ा साहब के फ़ैसलों के होते हुए अंजुमन के जानशीन होने को कोई रोक नहीं सकता था। इन्होंने ये कहा कि जनाब वो जहाँ-जहाँ मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है उसको काट दिया जाए और मेरा नाम लिख दिया जाए ताकि पावर मेरे हाथ में आ जाए। ये है नूर से गुमराही की तरफ सफ़र, जिसका अल्लाह ने कहा था कि जो फिर मेरे नुमाइंदे के, जिसको मैं रूहुल कुद्दूस की तइद से खड़ा करता हूँ, जो उसको छोड़ देगा वो फिर ज़ुल्मत की तरफ जाएगा। तो ये हमें ज़ुल्मत में की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं साफ। तो इस तरह ये वो इक़दामात हैं जो साफ तौर पर हमें दिखाते हैं कि मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम की जमात ने जो उनके इंतज़ामी ढांचा था, उसने जमात को नूर से गुमराही की तरफ धकेल दिया। फिर पाँचवीं अलामत जो नूर से ज़ुल्मत की तरफ इनको ले गई, वो थी सिलसिला-ए मुजद्दिदीन का इनकार और सूरत कदर, हदीस कि अल्लाह ताला हर सदी के सर पर मुजद्दिद मबूस करेगा और मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम की मुतअद्दद तहरीरात जो 70-80 से ज़्यादा हैं कि मेरे बाद भी हर सदी के सर पर मुजद्दिद आते रहेंगे, उन सब का इनकार कर दिया गया और कहा कि हमारे होते हुए ज़रूरत क्या है? हम तो पानी हैं और ये मुजद्दिद तो तयम्मुम है, तो पानी के होते हुए तयम्मुम की ज़रूरत ही क्या है? क्या कभी मिर्ज़ा साहब के तहरीरात पढ़ी थीं कि उन्होंने किस चीज़ को पानी कहा है और किस चीज़ को तयम्मुम कहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस किधर गई? तो ये ऐसे-ऐसे काम इन्होंने किए जो साफ हमें दिखा देते हैं कि ये नूर से ज़ुल्मत की तरफ खुद भी हरकत कर रहे थे और मिर्ज़ा साहब की पूरी जमात को भी साथ-साथ इस ज़ुल्मत की गढ़ों में गिराते जा रहे थे। अब मैं 5 ऐसे वाक़यात और अलामात बताता हूँ जो हमें यानी जिन्होंने इस ज़माने के मामूर को माना, उनको ज़ुल्मत से नूर की तरफ ले गए। तमहीद के तौर पर मैं फिर दोहराता हूँ कि सूरह जुमा में जैसे वो बताया था कि व इन कानू लफ़ी ज़लालिम मुबीन व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अब यहाँ देखें जब ये रसूल की वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ यहूद भी थे जो तौरात को मानते थे, वहाँ नसारा भी थे जो इंजील को मानते थे, मगर खुदा ताला कह रहा है कि वो गुमराही में थे सब। तो इसी तरह
ہم آگے چلیں تو ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو ہم سب مرزا صاحب علیہ السلام کے فالوورز تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کی جماعت میں تھے، اور اس میں وہ ساری غفلت کی باتیں جن کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں موجود تھیں۔ ایک خلافتی نظام تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا ہمیں کہ یہ خدا کا قائم کردہ ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے، خلافت تا قیامت رہے گی، جہاں یہ بھی ظلمت کا ماحول تھا کہ ایک شخص کو مسلم موعود کا لبادہ اوڑھ کر مقدس وجود بنایا ہوا تھا، اور ہر سال اس کے یوم مسلم موعود منائے جا رہے تھے۔ ایک ایسا ماحول تھا جہاں پہ کسی کو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ممانعت تھی، اور محض اطاعت کا درس دیا جاتا تھا، اپنے آقاؤں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہو اور اسی طرح کی غلامانہ زندگی بسر کرتے رہو۔ یہ والا ماحول تھا، یہ والا ماحول تھا کہ بس ہر قسم کی چندے کی قربانی دیتے جاؤ، اور جن ہاتھوں میں یہ اموال آ رہے ہیں ان پہ سوال نہ اٹھاؤ کہ وہ کس طرح شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ جس کو چاہیں جس مرضی عہدے پر فائز کر دیں، انسان یا لوگوں کے ووٹوں کی کوئی ویلیو نہیں، اور مستحق افراد محروم ہوتے ہوئے دیکھے اور نالائق لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملتے دیکھے۔ یہ سارا وہ ماحول تھا ضلال مبین۔ اسی ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی تھی۔ اس سارے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں روح القدس کی تائید سے کھڑا ہوں۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے سعید روحوں کو، یا وہ روحیں جو سچائی کی متلاشی تھیں، حق کی متلاشی تھیں، جو اس ظلمت کی تاریکی میں دبے پڑے تھے، ان کے لیے وہ پیغام زندگی بخش پیغام تھا جب ایک شخص نے کہا کہ مجھے خدا نے روح القدس کی تائید سے کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے گویا سمجھا کہ یہ جو ایک ماحول جس میں ہم پلے ہیں، اس سے بچنے کی، اس سے نکلنے کی کوئی راہ ہمیں ملے۔ وہ فیض نے جو کہا تھا، اب صدیوں کے قرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی آئے اترے۔ تو یہ وہ فرمان تھا جو اللہ کی تائید سے اترا، اور جس نے پھر سعید روحوں کو یہ طاقت بخشی کہ وہ اس ظالمانہ ماحول اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان زنجیروں کو توڑ کے باہر آ جائیں۔ پہلی علامت یہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کی طرف لے آتا ہے اہل ایمان کو۔ تو یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، جس طرح ظلمت کے بعد نور آتا ہے، تو اسی مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کے اندر جو ظلمت آ چکی تھی، اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی الہامی روشنی اتری، اور ہم نے دیکھا اور اس روشنی کو پہچانا، اس علم کو جانا
وہ نور آنکھوں میں اترا اور اس نے ہمیں اس چیز سے نکال دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے، جو دوسری علامت ہم نے دیکھی، کہ ہمارے ذہنوں کو وہ نور ملا کہ ہم نے وہ کلام جو مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جس کو ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہوگا خلافتی دور میں، لیکن جب اس روشنی کے نور میں دوبارہ اس کو پڑھا تو وہ ایک نیا کلام تھا۔ وہاں ہمیں نظر آیا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاید 100 جگہ پر یا 100 الہامات میں براہ بلا واسطہ یا بالواسطہ بار بار یہ خبر دی کہ دیکھو ایک مبارک وجود آئے گا، اس کو ماننا۔ اور وہ پہلے ہماری نظروں سے وہ الہامات اوجھل تھے یا اوجھل رکھے گئے تھے، لیکن جب دوبارہ مرزا صاحب علیہ السلام کے کلام کو پڑھا ایک مامور کی پر ایمان لانے کے بعد، تو بہت سی سچائیاں کھل کر سامنے آ گئیں جو پہلے نگاہوں سے پوشیدہ تھیں۔ پھر تیسری چیز جو ہم نے پائی، یعنی جو اس زمانہ کے مامور پر ایمان لائے، ہمیں یہ نور نصیب ہوا کہ ہم نے یہ جان لیا کہ یہ جو خلافتی نظام تھا، یہ دراصل ایک مشرکانہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل ایک کمیٹی کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ جو فیصلہ کرتی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل ایک بچھڑے کی پوجا پر لگ گئے تھے اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے تھے 40 روزہ چلا کشی کے لیے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی جب وہ بھی چلے گئے، تو ان کی جانے کے بعد یہ خلافتی ڈھانچہ بنایا گیا جو بمنزلہ اسی سامری کے بچھڑے کی طرح ہے، جس پہ چڑھائے جاتے تھے اور جس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ ہم کھلی بڑی روشن آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی باریک فریب کاری ہے جس میں جماعت مبتلا ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ان لوگوں پر نازل ہوا جنہوں نے مامور کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو یہ روشنی عطا کی اور وہ اس ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آ گئے۔ پھر ایک علامت جو اس زمانہ کے مامور کے ماننے کی وجہ سے ان کو ظلمت سے نور کی طرف لے گئی، وہ ہے مرزا طاہر احمد صاحب اور اس زمانہ کے مامور کی سرد جنگ، اور جس میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کو مکمل طور پر شکست ہو گئی تھی۔ اس کی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا طاہر احمد صاحب کا طریقہ کار، ان کے مجلس سوال و جواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بارے میں ان کے مخالفین ان پر
اعتراضات اٹھاتے تھے تو مرزا طاہر احمد صاحب یہ جواب دیتے تھے کہ دیکھیں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو قرآنی تعلیم کے مطابق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن فرعون کا واقعہ بیان کر کے یہ بیان واضح کرتا ہے کہ اس کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پہ پڑے گا، خدا اس کو پکڑ لے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو اس کی باتیں پوری ہوں گی۔ اچھا، یہ جواب مرزا طاہر احمد صاحب دے رہے ہیں جماعت احمدیہ یا مرزا صاحب علیہ السلام کے مخالفین کو، لیکن انہی کی جماعت میں ایک شخص نے جب وہی دعویٰ کیا جو کہ سارے مامورین کرتے ہیں تو وہاں پہ بالکل پینترا بدل لیا انہوں نے کہا، وہ خط جو انہوں نے جنبا صاحب کے پہلے خط کے جواب میں لکھا کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو قرآنی تعلیم کے مطابق خدا تمہیں پکڑے گا، تمہارا جھوٹ تمہارے اوپر دے مارے گا، لیکن خود خدا بن گئے کہ نہیں یہ شیطانی وساوس ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کوئی آپ نے دلیل دی؟ ایک بھی دلیل نہیں دی کہ کون سی بات شیطانی وسوسہ ہے۔ تو ہماری آنکھوں نے بڑے صاف دیکھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے قرآنی تعلیم کے خلاف بات کی، اور دوسرا کہا یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ یہ کون سا پیغامیوں والا فتنہ ہے؟ محض الزام تراشی کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ تو ان کی جو غلط بیانی ہے وہ صاف پکڑی جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، اور ہمارے لیے یہ بڑی صاف روشن نشان ہے کہ ایک شخص جو کہ بظاہر جماعت میں ایک بلند ترین مرتبہ رکھتا ہے وہ بالکل قرآنی تعلیم کے خلاف ہو گیا۔ اچھا، پھر قرآن میں ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب بھی کوئی مامور آتا ہے تو اس کو ساحر اور مجنون کے خطابات دیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے جلسہ سالانہ میں مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک شخص جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس زمانے کا مامور ہوں، اس کی نسبت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں ایک شخص ہے جو بیچارہ اس دماغی فطور میں مبتلا ہے کہ اپنے تئیں اس زمانے کا مسلح سمجھتا ہے۔ بھئی آپ کون ہو گئے دماغی فطور میں مبتلا کے فتوے دینے والے؟ آپ نے تو یہ ثابت کیا کہ آپ حق کے مخالف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حق کے مخالف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم مجنون ہو، تمہارے دماغ میں فطور ہے، تم جادوگر ہو، وہی بات آپ کر رہی ہیں۔ تو یہ ہماری آنکھوں نے اور ہمارے ذہن نے صاف طور پر پڑھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کا رویہ حق کے مخالفین والا رویہ تھا۔ اچھا، یہ بھی بات ہو گئی۔ پھر ہم نے خود دیکھا، ہمارے پاس وہ ریکارڈنگز موجود ہیں، ہر کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے کہ جب مرزا طاہر احمد صاحب ہر طرف سے بے بس ہو گئے، کچھ نہیں کر پاتے تھے اس زمانے کے مامور کے طاقتور دلائل کے سامنے، تو پھر پبلک میں آ کر لندن کے جلسہ سالانہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک مبارک وجود کا وعدہ کیا ہے، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے۔ یہ بیان، پہلی بات یہ ہے کہ ان کی
کھلی کھلی شکست کا اعتراف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیان یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ جو 100 سال سے خلافت تا قیامت کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، آج اس مبارک وجود کا مقام حاصل کرنے کے لیے وہ چوغا اتار کے پیر پھینکنے کو تیار ہیں کہ بس خدا مجھے کسی طرح وہ مبارک وجود بنا دے، خلافت کوئی شے نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ صاف نظر آتا ہے اور ہماری آنکھیں، ہمارا ذہن صاف طور پر محسوس کرتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے ہی بیانات، اپنے ہی نظریات کے خلاف جا چکے تھے۔ پھر ان کا یہ بیان یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مبارک وجود ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ کھڑا تو ان کے سامنے ہی تھا، لیکن کم از کم یہ نتیجہ تو فرض کریں وہ جو سامنے کھڑا تھا یعنی حضرت عبدالغفار جمبا صاحب وہ وجود نہیں ہے، لیکن ان کا بیان یعنی مرزا طاہر احمد صاحب کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی وہ وجود ظاہر نہیں ہوا۔ اور اس کا ایک اور بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط تھا۔ تو یہ بات اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں علامات بتا رہا ہوں یہ ہم لوگوں کو کیوں معلوم ہوئیں؟ کیونکہ ایک شخص نے اللہ سے تائید پا کر ہمیں یہ بتایا، یہ اللہ کا فضل تھا جو ہم پر ہوا۔ ہم نے اس شخص کی باتوں کو سچا مانا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز کر کے دکھائی کہ میں ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہوں، اور اسی کے فضل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ دیکھیں کہ وہ جماعت جس کو مرزا صاحب نے قائم کیا تھا اور جب انہوں نے وصیت کا نظام بھی جاری کیا تھا، وہاں پہ ایک بات انہوں نے کی تھی کہ یہ جو اموال آئیں گے ان میں غریب، بیواؤں، یتیموں اور وہ جو معقول ذریعہ معاش نہیں رکھتے ان کا حق ہوگا۔ یہ حق دیا گیا ہے۔ آپ ذرا اس وقت ملیشیا میں بیٹھے احمدیوں کے حالات دیکھیں، انڈونیشیا میں مہاجرین کے حالات دیکھیں، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان امت ایک وجود کی طرح ہے، ایک حصے میں کوئی چیز چبھے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ تو وہ کہاں گئی تعلیم؟ وہ درد کیوں نہیں ہوا؟ ان لوگوں کا درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا مال و دولت جو مرزا صاحب کے نام پہ اکٹھا کیا تھا، اس میں ان غریب لوگوں کا حق نہیں تھا جو اس وقت پسے ہوئے ہیں؟ اس کا حق کیا چند لوگوں کو تھا؟ تو آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو ساری حقیقت سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے خود دیکھا کہ یہ جھوٹ بولا گیا کہ 1993 سے 2003 تک 16.5 کروڑ بیعتیں ہوئی ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں اس کا، یہ محض ایک جھوٹا عکس ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک فریب کاری میں مبتلا رکھا گیا۔ یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسی تھیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں
کہ ہم ایک ضلال مبین میں مبتلا تھے، اور ہمیں اس میں مبتلا کرنے والی یہی خلافتی نظام تھا اور کوئی نہیں تھا۔ میں پھر سے خاص طور پر وہ مہاجرین احمدی جو مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ بتاتا ہوں، ان کا درد محسوس کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، کہ ایسے نمازیوں پر ہلاکت ہے جو اپنی نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز بھی نہیں دیتے کسی کو، ضرورت مند کو۔ دیکھیں، میرے اس بات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ خلافتی نظام ملینز میں جلسہ سالانہ پہ خرچ کرتا ہے، مگر یہ ایک دکھاوا ہے کہ ہم دیکھیں کس قدر مضبوط، طاقتور اور بڑے لوگ ہیں، جبکہ وہ مہاجرین، وہ احمدی جو اسی جماعت کا حصہ ہیں، کس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کے درمیان کھڑے ہیں، ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ تو یہ ساری قرآن کی تعلیم کو دیکھیں تو ہم خواہش رکھتے ہیں کہ جماعت کے وہ افراد جو اسی طرح مسائل اس ظلمت کا شکار ہیں وہ نور کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی راہیں آسان کرے۔ اور میں آخر میں رشید کیسرانی صاحب کے اس شعر پر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا۔ زندگی یاد رکھیں کہ وہی ہے جو اللہ کی طرف ہو، جو سارے اعمال اللہ کی خاطر ہوں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔